تخلیق انسانی کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ہم نے نسل انسانی کی جو اس کو ہم نے افزائش کی ہے وہ نطفے سے کی ہے۔ اس نطفے کو ہم نے جمے ہوئے خون میں تبدیل کیا، اس جمے ہوئے خون سے بوٹی بنائی، اس بوٹی سے شکل و صورت بنائی، اور پھر صحیح سالم بچہ اس دنیا میں بھیج دیا، اور پھر وہ جوانی کو پہنچا، اور پھر وہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچ گیا۔ ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل دی ہے کہ جب بارش کے بعد مردہ زمین جس طریقے سے بھٹک اٹھتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردہ انسانوں کو زندہ کر دے گا۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بہت زیادہ پرزور مذمت کی ہے جو کنارے پر رہ کے اللہ کی فرمانبرداری کرنا چاہتے ہیں، اور آسانی ہو تو ساتھ چل پڑتے ہیں، اور قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو وہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جنت میں صرف مخلص اہل ایمان جو ہے وہ داخل ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی ہولناکی کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگ کا لباس پہنا دے گا، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالے گا، جس سے نہ صرف ان کی کھال گل جائے گی بلکہ ان کے پیٹ کے اندر کے اعضاء تک جو ہے وہ گل جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان جہنمیوں کو لوہے کے گرز سے ان کی جو ہے وہ پٹائی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ تیسرے رکوع میں کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان جنتیوں کو کنگنوں اور موتیوں سے جو ہے وہ آراستہ کیا جائے گا۔ ان کے لباس جو ہیں وہ ریشم کے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مسجد حرام میں مقامی اور غیر مقامی دونوں کے حقوق برابر ہیں۔ چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تاکید کی کہ اس میرے گھر یعنی خانہ کعبہ کو قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے بالکل پاک و صاف رکھیں۔ مناسک حج اور قربانی کا ذکر جو ہے وہ اس رکوع میں موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر بتایا ہے کہ مویشی جانوروں کی جتنی بھی قسم ہیں وہ سب کی سب حلال ہیں۔ پانچویں رکوع میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہر امت کی قربانی کا ایک طریقہ ہے، اور حلال جانور بھی جب تم ذبح کرنے لگو تو اس پر اللہ کا نام لے لو۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو عاجزی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کی ترتیب پوری بتائی ہے کہ انسان کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا، اس نطفے کو ہم نے جمے ہوئے خون میں تبدیل کر دیا، اس خون سے ہم نے بوٹی بنائی، اور اس بوٹی سے ہم نے ہڈیاں بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کو نہر کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو قربانی اللہ کے نام پر کرتے ہو، نہ تو اس کا گوشت جو ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، صرف تمہارا تقویٰ جو ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ چھٹے رکوع میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کفارے یعنی مکہ میں جب مسلمان تھے تو کفار سے لڑائی کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا تھا۔ یعنی ریزسٹنس دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کو ہم ایکٹیو ریزسٹنس کہتے ہیں، ایک کو ہم پیسو ریزسٹنس کہتے ہیں۔ تو مکہ کا جو دور تھا وہ پیسو ریزسٹنس کا تھا، دعوتی دور تھا۔ اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے رہا ہے کہ ان ظالموں سے تم جنگ کر سکتے ہو جنہوں نے تم پر ظلم کیے اور جنہوں نے تمہیں ہجرت پہ مجبور کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح اور نصرت کی جو
جو ہے وہ خوشخبری سنا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اہل ایمان کو اقتدار ملے تو وہ نماز قائم کریں، نظام زکوٰۃ قائم کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ 7ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاف صاف بتا دیجئے کہ میں خبردار کرنے والا ہوں، جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے عزت کی روزی ہے، اور جو میری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے 8ویں رکوع میں کہ جو ہجرت کرتے ہوئے مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں ان کے لیے بہترین رزق ہے۔ 9ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، یہ تمہارے اوپر گرتا نہیں ہے، ہر امت کا ایک طریقہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان تمام امور کے اوپر فیصلہ دے دے گا جس میں تم اختلاف رکھتے ہو۔ 10ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لوگوں تم لوگ اللہ کو چھوڑ کے جن معبودوں کو پکارتے ہو وہ سب مل کر بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور مکھی تو بہت دور کی بات ہے، مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اس کو واپس بھی نہیں لا سکتے۔ جو لوگ مدد مانگ رہے ہیں وہ بھی انتہائی کمزور ہیں، اور جن سے مدد چاہی جا رہی ہے وہ بھی انتہائی کمزور ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگوں تم لوگوں نے اللہ کی اس طرح سے قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور اے لوگوں رکوع سجود کرو، اپنے رب کی بندگی کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ سورۃ المومنون ہے اس کے بعد۔ سورۃ المومنون کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی ہے کہ مومنین نمازوں میں خشوع خضوع برتتے ہیں اور لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں اور عہد کا پاس کرتے ہیں، نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی 4 اللہ تعالیٰ نے ترتیب بتائی ہے۔ پہلے رکوع میں سورہ بقرہ میں بتایا تھا کہ ہدایت یافتہ لوگ وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ سورہ مومنون میں پھر بتایا کہ نماز صرف قائم نہیں کرتے، نماز میں خشوع برتتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، 365 دن نماز پڑھتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں بتایا تھا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہ اسماعیل اپنے گھر والوں کو نصیحت کرتا تھا نماز کی اور زکوٰۃ کی، یعنی 4 اسٹیپ ہیں: نماز قائم کرنا، نماز میں خشوع برتنا، نماز کی محافظت کرنا اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7 سیاروں کا ذکر کیا ہے، زیتون کا کہا ہے کہ یہ تیل بھی ہے اور سالن بھی ہے، اور جانوروں کا ذکر کیا ہے کہ اس سے تم گوشت بھی حاصل کرتے ہو اور دودھ بھی حاصل کرتے ہو اور سواریاں بھی کرتے ہو۔ دوسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس پہنچے، قوم نے ان کی تکذیب کر دی، تم ہمارے جیسے انسان ہو۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا اور انہوں نے کشتی بنائی، تندور ابل گیا، اہل ایمان کو اپنے گھر والوں کو کشتی میں سوار کر لیا، ساتھ ساتھ جانوروں کا ایک جوڑا بھی رکھ لیا، باقی پوری قوم کو اللہ نے غرق کر دیا۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک سرکش قوم کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اپنے رسول کی تکذیب کی، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ قومیں سمود کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اسی تیسرے رکوع میں ہے کہ ان کو آل فرعون نے جھٹلایا اور یہ کہا کہ تم تو اس قوم سے تعلق رکھتے ہو جو ہماری باندھی ہے، یعنی ہماری غلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فرعون بھی ہلاک ہونے والوں کے ساتھ جا ملا۔ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر اسی رکوع میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو ہم نے اطمینان والی جگہ پہ رکھا۔ چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگوں پاکیزہ اور حلال رزق کھاؤ تاکہ تم نیک اعمال کر سکو، یعنی حرام روزی کھانے والے سے اللہ تعالیٰ عبادتوں کی بھی ساری کی ساری توفیق چھین لیتا ہے۔ 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ زمین کو ہم نے
پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. دن اور رات تمہیں ہم نے عطا کیے ہیں. زندگی دینے والا بھی اللہ ہے اور موت کو دینے والا بھی اللہ ہے. چھٹے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو 3 دعائیں سکھائی ہیں. پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے. دوسری دعا یہ سکھائی کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے شیطان کی اکساہٹ کی پناہ چاہتا ہوں بلکہ اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں, میرے پاس آئیں. اور تیسری دعا اللہ تعالیٰ نے یہ سکھائی ہے کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور رحم فرما دے, تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. سورہ نور اس کے بعد شروع ہوتی ہے. پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ زانی مرد ہو یا عورت اس کو 100 کوڑے لگاؤ. یہ حتمی فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ہے, حتمی حکم آ گیا ہے. سورہ نساء میں پہلا حکم آیا تھا کہ زانی کو گھر کے اندر قید کر دو, گھر میں بند کر دو. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ زانی چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کو 100 کوڑے لگاؤ. اور اگر شادی شدہ زانی ہے تو حدیثوں سے اور فقہ کی طرف سے اور ائمہ کی طرف سے اور صحابہ کرام سے یہ سب سے یہ عمل ثابت ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی شادی شدہ مرد نے یا شادی شدہ عورت نے زنا کیا ہے تو اس کی سزا پھر رجم ہے. اس کے بعد اگر کسی پاک دامن عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگائی جائے اور 4 گواہ نہ لائے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس الزام لگانے والے کو 80 درے 80 جو ہے وہ کوڑے لگائے جائیں. اس کے بعد لعان کا بیان ہے. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے اوپر زنا کی تہمت لگاتا ہے, زنا کا الزام لگاتا ہے اور کوئی گواہ اس کے پاس موجود نہیں ہے تو وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ میرا یہ الزام سچا ہے, اور 5ویں دفعہ اللہ کی قسم کھا کے کہے گا کہ اگر میں نے اپنی بیوی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر. اور پھر عورت سزا سے اس طریقے سے بچ سکتی ہے کہ وہ کہے گی 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کے کہے گی کہ میرے شوہر نے مجھ پر جو زنا کی تہمت لگائی ہے, جو الزام لگایا ہے یہ جھوٹا ہے, اور اگر یہ الزام سچا ہو تو اللہ کا غضب مجھ پر ٹوٹ جائے. دوسرے رکوع میں اس بہتان کا ازالہ کیا گیا ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر لگایا گیا. یہ واقعہ تاریخ میں احادیث کی کتاب میں واقعہ افق کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ سازش کا بانا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے تیار کیا تھا اور اس طریقے سے پروپیگنڈا کیا تھا کہ سادہ اللہ مسلمان جو ہیں وہ اس کا شکار ہو گئے تھے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ کئی دنوں تک اذیت کا شکار رہا. اللہ کے رسول حضرت ابو بکر سے تو کوئی مشورہ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کی تو بیٹی تھی. حضرت عمر سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیجئے, اللہ آپ کو تنا نہیں چھوڑے گا. اور پھر جلدی یہ آیتیں آ گئیں کہ سبحان اللہ یہ ایک بہتان عظیم ہے, اور مخلص مسلمان جو اس معاملے میں ملوث ہو گئے تھے ان کو اللہ کے رسول نے پھر قذف کی سزا دی اور ان کو 80 کوڑے جو ہے وہ لگوائے. تیسرے رکوع میں گھر میں جو ہے وہ پردے کے احکامات جو ہیں وہ آئے ہیں کہ کسی کے گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہو اور اس گھر والوں کو سلام کرو. اگر گھر میں داخلے کی اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ بغیر کسی ناراضگی کے, اور اپنی نظروں کی اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو. پھر اللہ تعالیٰ مسلمان خواتین سے کہہ رہا ہے کہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں ڈال لو, اپنے شوہر اور محرم کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زینت نہ ظاہر کرو, اور زمین پر پیر مار کر نہ چلو کہ تمہارے زیورات کی چھنکار دوسروں کو معلوم ہو جائے. 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چراغ طاق میں رکھا ہوا چراغ جس کو ایک فانوس میں رکھ دیا ہو, اور وہ ایسا فانوس جیسے اس کی موتی کی
کی طرح چمکتا ہوا تارا ہو اور وہ چراغ زیتون کے تیل سے روشن ہو جو شرقیہ ہو جس کی روشنی نہ غربی ہو اور یہ اپنے آپ بھڑکا جاتا ہو چاہے اس میں آگ لگائی جائے یا نہ لگائی جائے. یہ نور پر ایک نور ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف بلا لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں اور ان کی تجارت جنہیں تجارت اور کاروبار اور خرید و فروخت جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے ہیں کرتی ہیں اور قیامت سے ڈرتے ہیں. چھٹے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں تمام چیزیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں. ساتویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کامیاب وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے. آٹھویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے ظہر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ ملازمین اور بچے جو ہیں وہ صاحب خانہ کے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں. بچے جب بالغ ہو جائیں تو وہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ جائیں. وہ عورتیں جو بڑی عمر کو پہنچ گئی ہیں اور اب ان کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے تو وہ اگر پردے میں کچھ نرمی کر لیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگوں اپنے باپ دادا کے گھروں سے, اپنی ماں نانی کے گھروں سے, اپنی بہنوں اور بھائیوں کے گھروں سے, اپنی خالہ پھپھی چچا اور ماموں کے گھروں سے اور دوستوں کے گھروں سے تم کھانا کھا لو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہندوانہ بات ہے کہ ہم اپنی بہن کے گھر پانی بھی نہیں پیتے یا کچھ کھاتے نہیں ہیں. یہ ہندوانہ پروپیگنڈا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم بلا تکلف کھا سکتے ہو. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مومن تو دراصل وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے. پھر سورہ فرقان شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہایت متبرک ہے وہ ہستی جس نے یہ فرقان, یہ قرآن اپنے بندے پر نازل کیا. زمین اور آسمان کا وہی مالک ہے جس نے ہر چیز پیدا کی ہے, پھر اس کی تقدیر بنائی ہے اور لوگ اس کو چھوڑ کر ان معبودوں کی پوجا کر رہے ہیں جو کسی کو کیا پیدا کریں گے خود پیدا کیے جاتے ہیں. نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے, نہ کسی کو مار سکتے ہیں, نہ جلا سکتے ہیں, نہ مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان کے اعمال کی ساری خرابی اس لیے ہے کہ وہ قیامت کے دن جھٹلاتا ہے اور منکرین حق اور منکرین قیامت کے لیے ہم نے آگ جو ہے وہ مہیا کر رکھی ہے. جب وہ دس بستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھوسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.